نہیں کر سکتا. حضرت میاں محمد باقر فرمیدہ نے فرمایا عدل کرے تے سبحان اللہ باقمہ جی جی بولو عدل کرے تے وہ تھڑ تھڑ کمبیا رب دی رحمت بے کینا وسیع لیکن میرا رب فرمیدہ ہے میرے کہیں بندے دا حق نہ ماری بل نمازہ بھی قبول بل روزے بھی قبول بل حج بھی قبول. میرے آقا علیہ السلام دا غلام میرے رب نے فرمایا ابراہیم اگر کسی نے اس بندے دے حق دے اندر دعا نہ منگی وال میری رحمت ہے اگر میں رب چاہسا اپنی رحمت دے نال معاف فرما چھڑے سا. سنو میرے آقا علیہ السلام دا غلام یہ تا ابراہیم دے امتی دے ایگل ہے لیکن آقا علیہ السلام نے بارے میرے رب نے فرمایا محبوبہ جس ویلے آقا علیہ السلام دا دنیا تو پردہ کرن دا وقت آیا حضرت جبرائیل آئے ان اللہ اشتاقا الى لقائک یا رسول اللہ. سونا محبوبہ رب فرمیدہ ہے محبوبہ میرے کول آمد. تو حضرت سارے لجپال نبی آمنہ دلال نے عرض کی دی جبریل بن اپنے رب کول پوچھ کیا میرے تو بعد میری امت کیا بنو. توجہ فرما میرے منجن تو بعد میرے پتہ کرم تو بعد میری امت کیا بنسی. میرے رب نے فرمایا اگر مرن تو ایک سال پہلے بھی توبہ کر گی دی تو میرا سارے پچھلے معاف کر دے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو. رب دی رحمت بے کنہ ہے بولو سبحان اللہ بولو. بے نیاد مولا زندگی تا پتہ کوئی نہیں موت تا کوئی پتہ نہیں کس موت تے منزل ختم تھی ونے سال تا بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا 6 مہینے پہلے بھی توبہ کر گئی تا بھی معاف کر دے. کیا بات بے نیاد مولا کون جاندہ ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. کون جاندہ ہے کہ میری 6 مہینے بعد موت آمڑی ہے. اے بے نیاد مولا مہربانی فرما حوریت فرما. میرے رب نے فرمایا کہ 1 مہینہ پہلے یا اللہ کوئی نہیں جاندہ کہ کس موت منزل ختم ہو مجھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت کو سکرات لگی بھی ہو سی. توجہ ہے سکرات لگی بھی ہو سی انہوں زمان پہ کلمہ جاری تھی بیا دل کے اندر آہچہ کی تامی میں رب معاف کرنے سا. بے نیاز مولا بجائے بڑی گالے بڑی تیرے ہو مہربانی فرما. اللہ تعالی ارشاد فرمایا جس نے زمان بھی حرکت نہ کر سکتی دل کے اندر اگر تصور چکرے میں رب کو بنا مردہ. میرے رب نے فرمایا میں اپنی عزت کی قسم ہے اپنی جلال کی قسم ہے تام میرا بھی گماں فرما چھڑے سا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب گیلانی. میں کو آکھن دو ساڑے وچ کیڑا کمال رکھیا. سبحان اللہ واہ واہ واہ. ساڑے وچ کیڑا کمال رکھیا. آقا دیاں رحمت سنبھال رکھیا. جیلی حتم بلند کر کے بولو ساڑے وچ کیڑا کمال رکھیا. آقا دیاں رحمت سنبھال رکھیا. توجہ رو دریا امت نو بخشوان لئی کتنا سارے
صدقے صدقے یہ بہت سارے خوب شکلاں بچیاں پہ پہلے امتنا اگر ذکر پڑھو فرمایا ویل للمطففین اس شعیب علیہ السلام دے قوم دے اندر ایک بیماری ہے کہ ناپ تول دی کمی کریں دے ہن دیون دی باری آوے ہا انہاں دا گنن دی باری آوے ہا انہاں دا گنن دا دیون دی باری آوے ہا ڈنڈی مار گندے ہن توجہ ہے نا پہلے تو دوجے ترکڑیاں ہونیاں ترکڑیاں تو ہون دا او دوجے کنڈے آگے نہ جٹ کو پتہ لگ سی نہ رولے جا سی توجہ ہے نا نمبر چل دین اور پیچھا کرے یا اگا کرے جاٹ شدہ کھڑے دیتا کہ گھڑی چلدی کھڑی ہے گھڑی نہیں یہ وزن چلدا کھڑا ہے میرے نبی دا غلام آج تا ریڑھی والا بھی دیتا ہے بندہ کیوں جیاں سودا گننا ہے سیدھا سادہ ریٹ ہور اگر کوئی چلا کے توال سیدھا تھی کھڑا اگر کوئی آگے سیدھا سادہ انہوں ریٹ چیوی ڈنڈی تے ڈو ڈیوانے چیوی ڈنڈی ایک ریڑھی آلے کلو کھر کے بندے آرتی تاک کیرہا بندے جرا سیدھی ناپ تول کرے نہ پہ اگر پہلے امتا ایک کم کرے رہا اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی کو ملا دے دا ہے میرے رب نے فرمایا کہ ناپ تول دے اندر کمی کریں دن جبریل ایک دفعہ وارننگ دے کیا میں پوری قوم کو مٹا چھوڑے سا باز نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو زمین دے اندر غرق کر چھوڑیا وہ کیرہا کم میں وہ کریں دے ہم جیسا چھوڑی کرے سے اللہ توجہ ہے کتنی قوم ہم قوم عاد قوم ثمود قوم صالح کتنی قوم ہم جنہوں نے خدا دی نافرمانی کی تھی علماء اکرام موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتہ بار مچھلی کا شکار نہیں کرنا رب کو کیا ضرورت ہے لیکن بندے واسطے آزمائش آئی بندے نے امتحان رب گھننا چاہتا ہے ہفتہ بار شکار نہیں کرنا اتوار کو شکار نہیں کرنا فلانی بار شکار نہیں کرنا بندے ایک بیمار پہلے مچھوں کا ڈھان جہاں نال کھڈے کھٹ کے پکڑے دے نہیں سے چلو ہی دے کھڈے جا کر جب پکڑے سو کل میرے رب نے فرمایا رب دے نال مذاق رب دے نال مذاق نہ کرے دیو کہ تہاڈا رب تہاڈی ان حرکتیں دے کرتوتاں تو واقف نہیں اللہ تعالی نے قوم سب کے ہستی نو ملا چھوڑیا اور کیرہا کم میں جڑا او کرے دے ہر جیسا چھوڑی کھڑے تو سارے کو دا ہمسایہ بھی محفوظ کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده فرمایا تو نمازہ بھی پڑھ روزے بھی رکھ حج بھی کر لیکن اتنا یاد رکھیے سچا تے پکا مومن تو مسلمان او ملے پر سے جس میں تیرے ہاتھ تے تیری زبان کھلو تیرا ہمسایہ تیرا رشتہ دار تیرا گمان ہی محفوظ ہو سیا سبحان اللہ صدقے صدقے بہت خوب کیا بات ہے توجہ فرما میرے آقا علیہ السلام دا غلام او اگر گناہ کرن رب دی نافرمانی کرن تو انہاں دا شکل تبدیل تھی ونجن گھولو تے باندر بن ونجن اسا کیڑا گناہ چھوڑی کھڑے سے میں تا دا پہلے گناہ گھٹ ہن اج گناہ زیادہ ہیں پہلے تے موبائل دی ایر نہ رولا تے مصیبت کوئی نہ آئی انٹرنیٹ دا رولا کوئی نہ آئی او لوگ انہیں کو تے بچے پہ اسا دا 5 منٹ نہیں بہ سکدے گناہ وچ مبتلا ہوندے سارے کول قرآن رہ گیا سارے کو لوگوں نیک سارے نے مسجد کے اندر باہر تے دل یاد آ کہ دھیں گے پانی میں تو وہ موبائل کو نہ دے فیس بک انٹرنیٹ یوٹیوب کیرہا بندہ جڑے کو موبائل نہیں چنگے بھلے نمازی بندے جیرا ٹائم قبلہ قرآن کو دے دے حاصل موبائل کو کیا ملتا ہے سویر دینے بندہ قرآن بندہ نہیں سوچے نا نماز نہیں سوچے نا رب نے بارے نہیں سوچے نا اپنی آخرت کے بارے نہیں سوچے نا سب سے پہلے قبلہ موبائل کھول دے رہتا ہے اور جب جلدی زندگی قبلہ اس موبائل نے ختم کر دی تھی انگریز نے ختم کر چھوڑی ہے میں حدا پہلے سارے گناہ رہا اے آجے مصیبتہ میں گناہ وجود ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام دا غلام توجہ فرما آج سارے اندر بیماریاں آج سارے اندر مصیبتاں آج سارے اندر پریشانیاں کیوں ہیں کیونکہ سب قرآن دا دامن چھوڑ دیتا ہے لائن دے بیٹھے ہو سب قرآن دا دامن چھوڑ دیتا ہے اے بزرگ بیٹھے دینا کھولے پوچھو قبلہ 15-20 سال 30 سال پہلے چلے بنو اے بندے دا اپنا قرآن پیا ہونا آوے قبلہ کاری صاحب ساتھ بندے کھاتے اندر ہی نہیں ہے کہیں کوئی اقتدار نہ کرنی پاوے پھٹی نہیں ہوتے سب قرآن وجود ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام
دا غلام اج ماڈرن دور آ گیا اسا ترقیات دا دور دے اندر آ کے بھی رول گئے اور جتنا کہ قرآن ہوگا ہمیں قبلہ رو پھٹے ٹی وی آ گئی ہے بندہ گھر کے اندر آیا ہے اور قرآن بھی بھول گئے نماز بھی بھول گئی ہے ذکر اذکار بھول گیا ہے قبلہ یا ٹی وی ہے یا موبائل ہے سارا کمی تھے جنبیہ دین آئی ہے اور توجہ فرما میرے آقا علیہ السلام دا غلام اساول پیرا کول گئے اسے اسا دے اولاد آکھا نہیں منے دی اسا مول میں کول گئے اسے سارے گھر دے اندر برکت نہیں اور قبلہ توجہ فرما گھر دے اندر برکت کیویں ہوے اور گھر دے اندر پریشانی کیویں نہ ہوے سارے کم کیوں جین اسا کرنا کیا ہے کریں دے کیا پیسے اسا قرآن دا دامن بھی چھوڑ دیتا نماز چھوڑ دیتی دین کو چھوڑ دیتا قلبی آنکھوں سکون ہوے اللہ اللہ رب تا فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اگر تو سکون چاہندا ہے یاد رکھی اے سی دے اندر سکون نہیں کوٹھی دے بنگلے دے اندر سکون نہیں بینک بیلنس ہوم میں سکون نہیں اگر سکون چاہندا ہے تو میرے ذکر دے اندر سکون سبحان اللہ جتا اماں بھی بے نماز ابا بھی بے نماز پورے ٹبر بے نماز کہیں کو پتہ بھی کوئی نہیں نماز دا دساؤ اٹھا کہ رب دی رحمت آسی جاگنا بیٹھے ناراض نہ تھیویں حق نہ خدا حق ادا نہیں تھیندا میرے نبی دا غلامہ توجہ فرما اگر چاہنے برکت ہووے اگر چاہنے میرے گھر دے اندر رب دی رحمت ہووے اے رب دے قرآن دے نال یاری لا جڑی دنیا تے بھی کماسیا قبر دے اندر بھی کماسیا حشر دے اندر بھی کماسیا میں کو آکھن دو جملہ او تیری چاہ قرآن شریف دی آئی او نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدر مولی میں نکل گئے پیران کل گئے تبیز کیتے وظیفے پوچھے پانی دم کروایا اصل جری چیلے ان کو چھوڑ دیتا ہے واہ واہ کیا بات ہے صدقے قرآن دا دامن پکڑ گھر کے اندر بھی رونق ہو سیا کچھ ہی بول سبحان اللہ بول بس سیدہ میرے سے ملے بھائی صاحب نے کہ کچھ اصل ملاد اصل جلسے کرنا مقصد یہ ہونے ایک دوجہ دی اصلاح کیا بات ہے صدقے ایک دوجہ دی اصلاح کرنا ایک بندے بھی عمل کیتا کہ میری بھی آخرت بڑھ پوسی میرے آقا علیہ السلام دا غلام انگریز نے جیدی چیز تے ساکو لا چھوڑیا ہے ساری نسل انہیں دا ادھے کو زیادہ وقت کہیں اڈے تے چلے منو پبلک پلیس تے چلے منو بس دے اندر دیکھو انہوں کو پتہ کوئی نہیں ہوندہ ڈو اڈے اگاں کراس کر میں دے بس بعد پتہ چل دے وہ دائرہ دین پر آدھا اوٹا بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ غرق بیٹھے انہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سمجھنا کتا ہے پتہ نہیں وہ بس دیر دین پنالی بس تے باندھے کی میں ہے ورنہ وہ تو مبار علی تے باندھے نہ میرے حق علیہ السلام دا غلام انگریز نے ساکو دین کو ہٹا چھوڑیا یاد رکھی اج تو آکے انگریز دے کل پیسے یاد رکھ میرے رب نے دنیا کو رسایا فرمایا لوگوں اگر دنیا کے اندر سکون ہوندہ دارہ کو ہوئے ہاں اگر دنیا کے اندر سکون ہوندہ شداد کو ہوئے ہاں فرمایا دنیا کے اندر سکون نہیں اگر سکون تلاش کرنا چاہتے ہو وہ سکون کو اگر نماز اندر مل سیا یا رب دے قرآن اللہ دے ذکر ازگار کے اندر سکون مل سیا میرے آقا علیہ السلام دا غلام گھر کو سدار گھر کو سنبھال میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
آج تو پنچیتی بنیا ودا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت لیوار سب تو پہلے وہ پنچیتی کو پکڑا ویسی تو نسا گھر دے اندر کتنی تبلیغ کی بھی نماز دی کیا کہنے میں جو نہیں پڑھتا میں اپنے پتر کو آگ سکتا ہوں اٹھی نماز پڑھ توجہ فرما نوجوان بزرگ ناراض نہ تھی میں اپنی گھر بیٹھا میں نماز نہ پڑھا چھوٹے بھیا کو آکھا اٹھی مسجد اندر بن پتر کو آکھا تو مسجد اندر بن گھر علی کو آکھا اٹھی نماز پڑھ آپ حکلا کے بہ ونجا میں کو دسا انہاں عمل کرنا ہے میرا رب فرمائے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم فرمایا کمرے تھی گئے اپنے آپ کو بھول گئے دوسرے کو نیکی دا حکم دیندے ہو اپنے آپ کو بھول گئے ہو میرے نبی نے قبلہ اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کیتا اے کملے والے آقا دا غلام تو بھی اس نبی دا غلام ہے جے کو ایک میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہو لوگوں نے ایک کلمہ پڑھیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نبی دا بہت بڑا مقام ہے نبی جی دا بہت بڑی شان ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو 90 لاکھ ہندوؤں نے دیکھ کے کلمہ پڑھیا کیا گال ہے کیا وجہ ہے عمل ہے کردار ایسا پختہ ہے اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کیتا کہ ہندوؤں نے دیکھ کے کلمہ پڑھیا میرے آقا علیہ السلام دا غلام تھے سادے کو ایسا اولاد تے حکم چلاؤں کہ تک نوہاں تے دیاں تے حکم چلاؤں کہ تک سب تو پہلے تا اپنے آپ تے عمل کر تو خود نمازی بن رپے کعبہ دی قسم تیرے اولاد تے کو آنکھنا ہی نہ پوچھ کیا بات ہے سارے چھوٹے بچے آج ساری حرکات و سکنات دی نقل کریں دے ایسا گانا آنکھوں تا بچہ نقل کریں دے موبائل چلو چھوٹے چھوٹے بچے موبائل چلا گھن دے جنہوں کو یہ پتہ کہنی یہ ہے کیری چیز دا بچے کو اتنا پتہ نہیں چلتا چھوٹے بچے کو پتہ چل ویندا ہے میرے نبی دا غلام اگر چھوٹا بچہ موبائل چلا سکتا ہے کاش تو یہ نماز دا عادی بنے دا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی اماں نے دعا مانگی بے نیاز مولا تیرا لکھ لکھ احسان ہے میرا فرید وقت کو پہلے نمازی سادہ بچہ اگر موبائل چلا سکتے تو رب دا قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا آج بچہ انگریزی بولے اماں خوش تھی دی ابا خوش تھی دی ایسے بھی نہیں کہنے پیو دی ڈاڑی چھکی پیو ہوں پیو خوش تھی نہ بیٹھا اماں خوش تھی کھڑی ہوتے اماں کو مندے کٹھے تو پیو خوش تھی دے پیو کو کٹھے تو ماں خوش تھی بیٹھی قبلہ تربیت کر اولاد دی یاد رکھی اولاد دی تربیت اصل ایمان ہے امر مسلم مسلمان نے قرآن میں تربیت جس طرح قرآن نے تربیت کا حکم فرمایا ہے اور بچے کو ٹوک ہر برے کم کو ٹوک میرے آقا علیہ السلام دا غلامہ اگر گھر کے اندر نماز پڑھ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا فرض نماز مسجد میں اندر ادا کرو اور سننا گھر کرو سبحان اللہ صدقے صدقے نماز پڑھن دا حکم نہیں ماشاءاللہ توجہ فرمائے پوری نماز پڑھن دا پوری نماز پڑھن دا مسجد اندر حکم نہیں فرمایا وضو گھروں چل کے گھروں کر کے چلو تاکہ گھر والے کو بھی پتہ چلے نماز دا وضو انج ہوندا ہائے ہائے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ ایسے گھر بھی ہیں جنہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ کرنے کہ یہ داڑھی ہوندی کیا ہے ابا بھی کلیم شیب آلو دی طرح چلا بچا انہیں شودے بالک نہیں ڈٹھا جو نہ انہیں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہ بار داڑھا لوٹے گندار میں بالا کو نال کھڑا ہو تاکہ آمن والے وقت اگر ان نمازی بن گئے خدا دی قسم جب تک نماز پڑھ دے راست پاک کو ثواب ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ساتھ بدلے حضرت مولا علی دا فرمان میں پڑھیا ہے فرمایا جس ویلے بندہ اپنے بچے کی تربیت کرے دا ہے اچھی تربیت کرے دا ہے قرآن سیکھے دا ہے نماز سیکھے دا ہے فرمایا جب تک بچہ حیات رہسی جب تک نیکیاں کرے دا رہسی اللہ تعالیٰ اس بچے دے ہر ساتھ بدلے سکھا منے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اس نبی دا امتی ہے جنہیں نبی دے امتی بنن واسطے نبی بھی آ چکے اسا کتاباں اندر پڑھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر توجہ فرماویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانہ ہے آپ ایک قبرستان دے کل گزرے تھے عذاب کے نازل تھی دا ہے قبر دا اللہ تعالیٰ دا نبی دیکھ سکتے توجہ فرمائیں آج سائنس جتنی بھی ترقی کر گئے 4 فٹ زمین کے اندر سائنس بھی نہیں جان دی کہ اس مرن والے دے نال رب سلوک کے رفیاض کرے دا ہے لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت نال نبی دیکھ جندے پارو کھڑے تھی کہ دیکھ گندہ ہے کہ قبر کے اندر مرن والے دے نال سلوک کے رفیاض کرے دا ہے سبحان میرے اللہ آقا علیہ السلام دا گزر تھیا توجہ فرماوی زمین گل بھی عرض کرے نا میرے آقا علیہ السلام دا گزر تھیا لجپال نبی نے صحابہ کو فرمایا وڈو ایک چھڑی تروڑو کھجی دی چھڑی تروڑو میرے نبی نے چھڑی دے 2 حصے کیتے ابتا عیسیٰ ایک قبر تے پاتا تو جان دا تجھے قبر تے پاتا صحابہ کرام حیران ہیں یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے فرمایا یہ دے بھی عذاب کیا تھیندا ہے یہ دے بھی عذاب کیا تھیندا ہے یا رسول اللہ پورا قبرستان کیا ہے کیا صرف ان دو تے عذاب کیا تھیندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمنہ دلال نے فرمایا کہ میں ڈٹھے بھی این قبر والا چغل خور ہے اللہ یار نبی تا اے بھی جان دے کہ اس بندے کو عذاب پیا تھی دے تے عذاب کے ریزن کے وجہ کر کے پیا تھی دے یا رسول اللہ دو جا بندہ فرمایا کہ پیشاب چھینٹے کو نہ بچدا ہے علماء کرام موجود ہے پیشاب چھینٹے کو نہ بچدا ہے جن کو اسا معمولی کریں توجہ نہیں کی تھی لیکن یاد رکھا ہے پیشاب دے چھینٹے بڑا سخت عذاب ہے بڑی وعید ہے یہ حدیث کا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے او قبر والا ہے جڑا نمازی بھی ہے صوم و صلاۃ دا پابند بھی ہے لیکن اے پیشاب دے چھینٹے دی پرواہ نہ کرے دا ہے انہیں دی وجہ کر کے کو عذاب پیا تھیندا ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام نبی دیکھ گھندا ہے کہ قبر این دی قبر جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہے یہ جہنم دے بیڑے وچ ایک بیڑا ہے سبحان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر تھیا ہے عذاب کے نازل تھیندا ہے چلیا گیا نبی واپس آیا تو ہوں قبر دو تیرا بھی رحمت پہ بستی ہے بولتا سبحان اللہ بولتا بلند آواز نال بول سبحان اللہ واپس آئیں گا رب دی رحمت نچھاور پہ تھی دیئے بین یار مولا اتنی دیر کے اندر رحمت اتنی دیر کے اندر مہربانی فرمایا کہ عیسیٰ گالے ہے یہ بندہ جس ویلے فوت تھی ہے گناہگار ہے خطاکار ہے سیاکار ہے لیکن جس ویلے فوت تھی من لگے این دی گھر والی امید دے نال ہے انہیں وصیت کی تھی بچی ہوئے یا بچہ ہوئے آسمانی کتاب دی تعلیم ضرور دیوامی تاکہ میرے مرن تو بعد میرے کام آوے توجہ فرماوی اے امت محمدیہ دی گال نہیں بیٹھا کرے نا اور تو آل نبی دا امتی ہے سبحان اللہ صدقے ماشاءاللہ جزاک اللہ امت نے وصیت کی تھی کہ میں مر بننا دور بننا بچی ہوئے یا بچہ ہوئے تو اللہ دے نبی دی کتاب دی تعلیم ضرور دیوامی دینی کتاب دی تعلیم ضرور دیوامی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اے او گل بیٹھا کرے نا جری رب نے اپنے نبی کو نسائی سبحان کہ میں ای بندے تے رحمت نازل پیا فرمے نا تا کیوں پیا کرے نا کیری وجہ کر کے اتنی دیر کے اندر پہلے عذاب ہے اور اللہ تعالی رحمت پیا وسیندا ہے ای رحمت وساوت دی وجہ کیا ہے رب نے اپنے نبی کو دسایا سبحان اللہ جاگدا بیٹھے تو سبحان اللہ بول میں اگلا جملہ بولا بول سبحان اللہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے پیارے روح اللہ جس ویلے بچہ چلن دے قابل ہویا ہے اج بن کے دی اماں نے اس بچے دی ماں نے قبلہ انگلی پکڑ کے مولوی صاحب دے کول بن کے بلایا اے مولوی صاحب اے بچہ یتیم ہے ایک رب دی کتاب دی تعلیم جوا اور قرآن دی گل نہیں بیٹا کرے نا قرآن اعلی کتاب ہے اس ویلے جری کتاب ہے ہن ذرا توجہ فرما میرے نبی دا غلامہ انہوں مولوی صاحب نے استاد صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں بچے نے قبلہ توتلی زبان دے نال پڑھیا ہے رحمان بھی تو ہے رحیم بھی تو ہے میرے رب نے فرمایا
فرمایا جبریلا نہیں دیکھدا میری زمین تے بچہ معصوم زبان دے نال توتلی زبان دے نال حالانکہ جانتا نہیں ایک رحمان بھی آہدا بیٹھے رحیم بھی آہدا بیٹھے اے جبریلا جلدی کر انہیں اپنی دقت عذاب ہٹا میں اپنی رحمت کے نال معاف فرما چھوڑیو اے پیارے روح اللہ جینا بچہ زمین تے بہکے میں کو رحمان بھی آکھے رحیم بھی آکھے میری رحمت کو گوارا نہیں میری شان کو لائق نہیں کہ میں اندے اپنے کو زمین دے اندر عذاب دیواں میں اپنے رحمان رحیم ہومن دے نام دی برکت دے نال قبلائی بندے کو معاف کر چھوڑیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ ہوئے عیسیٰ نبی دی امت دا سبحان اللہ تے رب کو رحمان بھی آکھے رحیم بھی آکھے معصوم بچہ جس ویلے توتلی زبان دے نال عہد ہے خدا دی قسم رب اتنا مہربان ہے اتنا کرم چا فرمیندہ ہے اللہ تعالیٰ پیو دے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ صدقے تے امتی ہوئے سونے محبوب دا توجہ ہے نا دلی خوشی تھی یہ بھائی صاحب نے جنہوں اس ویلے دسایا ہے کہ ایسا اپنے ڈاڑے ابے دی اسالے سباب واسطے اے محفل دا انعقاد کیتا ہے خیرات تا خیرات ہوں دی سباب ملتا ہے لیکن اتنے بندے کٹھے والا نہیں تھی دے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ ساری رات عبادت کرے تے ایک مسئلہ سیکھ کے سامو بنے فرمایا اوندا اجر و ثواب زیادہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں یہ سونی محفل یہ سونا انعقاد یہ سونی انتظام ان دا مقصد یہ ہے کہ تجھے اصلاح کرنا